بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حق تعالی جل شانہ کا بڑا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے، وہ عن قریب ہم پر ایک بہت ہی متبرک بڑی رحمتوں، سعادتوں اور مغفرتوں والا مہینہ سایہ فگن فرمانے والا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی بندے کو 11 مہینے میں تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، اگر وہ بندہ رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے 11 مہینوں میں بھی تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو 11 مہینے میں تکبیر اولیٰ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ رمضان میں بڑے اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے 11 مہینوں میں بھی تکبیر اولیٰ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بڑے عظیم الشان فضائل اس مہینے سے متعلق احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ رمضان ایک عربی لفظ ہے جو رمز سے نکلا ہوا ہے۔ رمز کے معنی آتے ہیں جلانا اور خاکستر کرنا۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اسی طرح یہ مبارک مہینہ بندوں کے گناہوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ رمضان کل 5 حروف پر مشتمل ہے: را، میم، ضاد، الف، نون، اور اس کے ہر حرف سے اللہ کی رضا اور خوشنودی ظاہر ہوتی ہے۔ را سے مراد اللہ کی رضا ہے۔ جو بندہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن شریف میں مصروف رہتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ رمضان کا جو دوسرا حرف ہے وہ میم ہے۔ میم سے مراد الفت خدا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ تیسرا حرف ہے ضاد۔ ضاد سے مراد
یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ضامن ہو جاتے ہیں، اپنے ضمان میں اس بندے کو لے لیتے ہیں جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن شریف میں مصروف رہتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے۔ رمضان کا ایک حرف الف ہے، الف سے مراد الفت، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ آخری حرف ہے نون، نون سے مراد نور خدا۔ ظاہر ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار انوارات اور برکات نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بارش کی طرح رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ جو بندہ رمضان میں اللہ کو منانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں مصروف رہتا ہے اور پورا مہینہ پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اس بندے کو ایک معنی میں اللہ کا نور حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان مہینہ 1-2-3 دن میں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پورا ملک لاک ڈاؤن ہے، ایک وبائی مرض سے پورا ملک اس وقت کرفیو جیسی صورتحال ہے، دکانیں بند ہیں، کاروبار بند ہیں، مساجد میں داخلہ ممنوع ہے، اور اس وقت سارے لوگ اپنے گھروں میں محصور اور مقید ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین موقع ہے۔ اس سے پہلے ہوتا ایسا تھا کہ جب رمضان کی آمد ہوتی تھی ایک عجیب سما ہوتا تھا، ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی، لوگ جوخ در جوخ مسجدوں کو آنے لگتے تھے، بڑا عظیم الشان ایک ماحول ہوا کرتا تھا اور تراویح کا بڑا عجیب منظر ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں محصور ہو چکے ہیں۔ ہم اس مہینے کا یعنی رمضان کا اس طریقے سے استقبال کریں کہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے خوب اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، تلاوت قرآن شریف کا روزانہ معمول بنائیں۔ اکابرین کی زندگیاں تو ایسی تھیں کہ جب رمضان آتا تھا تو اولیاء اللہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا تھا تو حضرت کا عجیب معمول ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ کثرت اور اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے زمانے کا ایک بے تکلف دوست آیا ان سے ملاقات کے لیے۔ حضرت قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف ہیں، سلام کیا تو حضرت سلام کا جواب دیے اور پھر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ بہت دیر بیٹھا رہا، نماز کا وقت آیا تو حضرت تلاوت موقوف فرمائے، ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو بنائے اور نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں آئے اور پھر قرآن کھول کے تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ چونکہ وہ ذرا بے تکلف دوست تھا تو حضرت کے ساتھ پیچھے پیچھے آ گیا، وہ بھی کمرے میں بیٹھ گیا۔
جب حضرت تلاوت میں مصروف رہے، کچھ وقت گزرا تو وہ دوست حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت، رمضان ہمارے پاس بھی آتا ہے لیکن اس طرح بخار کی طرح نہیں آتا، آپ پر تو ایک بخار چڑھا ہوا ہے، جب دیکھو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بہت اہتمام کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں جہاں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں وہیں پر قرآن شریف کی تلاوت کا اپنا ایک معمول بنائیں۔ کم سے کم روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جن حضرات کو صحیح معنی میں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، وہ حضرات جن کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جن کو بالکل پڑھنا بھی نہیں آتا وہ اس مبارک مہینے میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر میں اگر کوئی قرآن مجید بالتجوید پڑھنا جانتے ہیں تو ان سے سیکھنے کی فکر اور کوشش کریں۔ آج امت کا عجیب المیہ ہے، آج ہم ہر چیز کو سیکھ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، عصری تعلیم کے حصول کے لیے ہم لاکھوں روپے اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن کسی تعلیم پر آج ہمارے پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن مجید بالتجوید پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس اس کا اہتمام نہیں ہوتا، ہم اس کو سیکھنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتے۔ الغرض میرے دوستو، بہت ہی مبارک اور بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ابھی کچھ دنوں میں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن رات میں پڑھتے تھے، اور 10 دن میں تراویح میں پڑھنے اور سننے کا ان کا معمول تھا۔ اس طریقے سے 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو ایک کام جو رمضان کے مہینے میں ہم کو بہت اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں شب قدر کو رکھا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کو رکھا ہے اور شب قدر جیسی عظیم رات کو رکھا ہے۔ تو اس لحاظ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس واسطے یہ مہینہ محترم ہے، افضل ہے، لیکن قرآن کے انداز بیان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی افضلیت کا راز نزول قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس اور اپنا بے مثال اور لازوال اور لافانی کلام دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا رمضان کے مہینے میں۔ اس واسطے یہ مہینہ محترم ہوا، افضل ہوا، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ ایک کام تو بہت اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے، اس وقت ہم اپنے گھروں میں موجود ہیں تو روزوں کا تو ہم اہتمام کرتے ہی ہیں، لیکن جیسا روزہ رکھنا چاہیے ویسا ہم روزہ نہیں رکھتے۔ سحری تو کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، جب اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد ہنسی مذاق کی محفلیں شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں،
اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی غیبت بھی ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہم روزہ رکھ کر غیبت کریں گے، بد کلامی کریں گے، زبان سے کوئی ایسا لفظ استعمال کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو، تو پھر روزہ رکھ کر جو ثواب آدمی کو حاصل ہونا چاہیے وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے جہاں ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ غیبت سے بچیں، بد کلامی سے بچیں اور فضول باتوں سے بچیں۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے جب آدمی روزے سے رہے تو خاص کر 5-6 چیزوں کا جب اہتمام کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اور جو ثواب روزے کے ذریعے سے حاصل ہونے والا ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے روزے کی حالت میں نگاہ کی حفاظت کی جائے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت کی جائے، یہ دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی ہے، اللسان جرمہ صغیر جرمہ کبیر، زبان کی جسامت تو بڑی معمولی ہے، بڑی ہلکی پھلکی ہے، مگر اس سے نکلنے والے کلمات بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں وہ خاندانوں میں، محلے میں، عزیز و اقارب میں اللہ اس کے رسول کو ناراض اور ناخوش کرنے والے کلمات ہوتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں آدمی زبان کی حفاظت کرے۔ ہم روزے کی حالت میں قرآن جو ہم سے ممکن ہو سکا تو پڑھ لیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور جو اوراد ہیں، جو دعائیں ہیں جو ہمیں یاد ہیں، اور قرآن مجید کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں جن کو ہم جانتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد بھی اگر ہم خالی رہیں گھر میں، سو جائیں، لیکن الٹی سیدھی باتیں، غیبتیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو روزے کا ثواب ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ کانوں کی بھی حفاظت کریں، جن باتوں کا زبان سے نکالنا ناجائز ہے ان کا سننا بھی ناجائز ہے، اور تمام اعضاء روزے کی حالت میں رہے، آنکھ بھی روزے کی حالت میں، جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے اس سے بچتے ہوئے رہیں، اور زبان کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، اور اس کے علاوہ جتنے اعضاء ہیں ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، یہ ہمارے پیر معصیت کی طرف، گناہ کی طرف نہ چلیں۔ جب آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو پھر جو ثواب آدمی کو حاصل ہونا ہے روزے کے ذریعے سے وہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا اور تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا، کہے کے لیے فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تمہارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ لیکن ہم ایک زمانے سے روزہ رکھ رہے ہیں، روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن نہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، نہ اللہ کا خوف پیدا ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ جیسا روزہ رکھنا مطلوب تھا شاید اس انداز سے ہم روزہ نہیں رکھے جس کے نتیجے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ تو روزے کی حالت میں تمام اعضاء روزے کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کے بعد بھی ڈرتا رہے، جیسا مجھے روزہ رکھنا تھا شاید ویسا روزہ مجھ سے ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کے بارے میں، میرے صحابہ تو ایسے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ حضرات صحابہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کے راستے میں دے دیے مال
اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، کرنے کے بعد بھی ڈرنے کا کیا مطلب؟ حضرات صحابہ اس بات سے ڈرتے تھے جیسا دینا اللہ کو مطلوب ہے، جس طریقے سے دینا چاہیے تھا، جس انداز سے دینا چاہیے تھا، شاید اس انداز سے میں اللہ کے راستے میں وہ مال نہیں دے سکا، خرچ نہیں کر سکا، اس واسطے حضرات صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے روزہ رکھنے کے بعد ڈرتے رہنا چاہیے کہ جس انداز سے مجھے روزہ رکھنا چاہیے تھا، شاید ویسا روزہ میں رکھا کہ نہیں رکھا، اور قبولیت کی امید بھی رکھنا چاہیے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور قبولیت کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ آداب میں سے ہے کہ افطار اور سحر کی جو مقدار ہوتی ہے کھانے کی، وہ ذرا مختصر ہونا چاہیے، چونکہ روزے کا مقصد ہے قوت شہوانیہ کو کم کرنا ہے۔ ظاہر ہے 11 مہینے ہم خوب کھاتے رہے، مرغن غذائیں کھاتے رہے، عالیشان دعوتوں میں حاضر ہوتے رہے، اور شادی خانوں میں، ولیموں میں، تقاریب میں اور بہت سے محفلوں میں ہم شریک ہوتے رہے، اور مختلف اور مرغن غذائیں ہم کھاتے رہے۔ اب یہ مبارک مہینہ آیا ہے، یہ مہینہ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے قوت شہوانیہ کو کم کرنا ہے۔ ظاہر ہے پیٹ بھر کے ہم کھائیں گے تو قوت شہوانیہ کہاں سے کم ہوگی؟ تو یہ آداب میں سے ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اکابرین کی زندگیاں اٹھائیے، ان کا بڑا عجیب حال ہوتا تھا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد کو دیکھا ہے کہ ان کے افطار اور سحر کی جو مقدار ہوتی تھی کھانے کی، وہ 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، بالکل اتنا مختصر وہ کھایا کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر غالباً عبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے افطار اور سحر کی جو مقدار ہوتی تھی وہ چند ڈکاشن کے پیالیاں ہوتی تھیں، بس ڈکاشن کے پیالیاں نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کے خدام عرض کرتے کہ حضرت ضعف بڑھتا جا رہا ہے، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، کچھ تناول فرما لیں۔ تو حضرت فرماتے، اے اللہ کے بندو، یہ ڈکاشن کے پیالیوں میں مجھے جنت کا لطف اور مزہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اہتمام کریں، یہ تھوڑا سا اگر ہم کم کھائیں گے تو چستی رہے گی، عبادت میں لذت ملے گی، حلاوت ملے گی، اور اپنی زبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کریں گے۔ اس وقت پورا ملک لاک ڈاؤن ہے، ایک وبائی مرض لاحق ہو چکا ہے، پوری دنیا اس کی زد میں ہے، کئی ہزار لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں۔ میرے دوستو، اس مبارک مہینے میں ہم اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے اور پوری امت کے لیے، پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعا کرنا ہے۔ اے اللہ، اس مہلک مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مہلک مرض کا خاتمہ فرما، اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ روزہ دار صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکم پہ بھوکا رہتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، کمرے میں رہتا ہے، گرما کا زمانہ ہوتا ہے، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، شدت سے پیاس محسوس ہوتی ہے، اور شام میں ٹھنڈا سا پانی کا گھڑا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس گھڑے میں سے ایک گلاس پانی پی لوں، کوئی مجھے دیکھنے والا تو نہیں ہے، میں بند کمرے میں ہوں، لیکن اس کے سامنے اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے۔ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ذات تو ایسی ہے جو سارے عالم کو دیکھ رہی ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تو ایسا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور چوری کو بھی جانتا ہے، اور دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ میرے دوستو، باوجود پیاس ہوتی ہے اور چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، گرما کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا بندہ اللہ کے حکم پر روزے کا اہتمام کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے اور سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ جب افطار کا وقت آتا ہے تو افطار کے وقت اپنے مولا کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، مولا میں آپ کے حکم پر روزہ رکھا، آپ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ اس وقت ساری امت پریشان ہے،
ساری دنیا اس وقت ایک وبائی مرض سے دوچار ہے، جس کے نتیجے میں کئی ہزار لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، اس مہلک مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس مہلک مرض کا خاتمہ فرما۔ جب لوگ ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، افطار کے وقت، سحر کے وقت اور جو بھی اوقات ہوتے ہیں، اس وقت دعاؤں کا اہتمام کریں گے، دیکھیے یہ انشاءاللہ اس مرض کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ بہرحال میرے دوستو، بہت ہی متبرک، بڑی رحمتوں سعادتوں والا مہینہ عن قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر نہیں معلوم کہ اگلے رمضان میں ہم باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کہ کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت جو کچھ ایام باقی ہیں، زندگی کے جو قیمتی لمحات جو ہمیں میسر ہیں، اور اس وقت ہمارے قوا مضبوط ہیں، کچھ کر گزرنے کی قوت ارادی ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس مہینے کو، آنے والے مہینے کو غنیمت سمجھیں، غنیمت جانیں۔ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اور پورے ذوق کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام کریں۔ اور جن حضرات کو اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ میرے بھائی، ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں دشواری اس واسطے پیش آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا مال۔ ارے تیرا مال نہیں ہے، یہ تو فقیر ہے، تو محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر اور بھکاری ہو، اللہ کی ذات غنی ہے۔ اللہ نے جب تم کو دیا ہے، بطور امانت تمہارے پاس رکھا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تم اپنے اموال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالو۔ اللہ کے بندو، اس وقت اپنے اموال کا حساب کرو، اور جن کے مالوں پہ سال گزرا ہے، وہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی جزیہ نہیں ہے۔ کتنے غربا حضرات ایسے ہیں جو ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں، ایک وقت ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور رہنے کے لیے گھر نہیں ہیں، مجبور ہیں اور دھوپ میں اور وہ زندگی گزارتے ہیں۔ میرے دوستو، صاحب ثروت حضرات اگر ان کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور افادیت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جس طرح بندہ نماز کی ادائیگی کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ مولا میں بہت ہی عاجز ہوں، بہت ہی ذلیل ہوں، اور اپنی زمین نیاز کو آپ کے سامنے جھکاتا ہوں، اسی طرح بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے، مولا میرے پاس جو کچھ مال ہے یہ میرا مال نہیں ہے، بلکہ یہ آپ ہی کا مال ہے، اور آپ ہی کے مال کو میں آپ ہی کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ دوسرا پہلو زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے امت کے جو غریب، مفلس، محتاج اور تنگ دست حضرات ہوتے ہیں، ان کا تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے۔ اگر ہم غربا کا خیال نہیں کریں گے، ان کی فکر نہیں کریں گے، تو پھر کون کریں گے میرے بھائی؟ کتنے غریب، کتنے فاقہ مست اور کتنے مجبور اور لاچار لوگ ہیں جو گھروں میں ہیں، جو بازاروں میں موجود ہیں، جو ایک وقت کے کھانے کے محتاج ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور فاقے میں ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو میرے دوستو، صاحب ثروت حضرات جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، وہ پیسے جب غریبوں کو پہنچیں گے تو ان کا ایک تعاون ہوگا۔ تو خوش دلی کے ساتھ جن کے مالوں پہ سال گزرا ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ تیسرا پہلو زکوٰۃ کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں۔ میرے بندے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کر، میں تیرے دل سے مال کی محبت کو نکالوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال بھی فتنہ ہے، یہ بچے بھی فتنہ ہیں، یہ آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مال کی محبت زیادہ ہے کہ میری محبت زیادہ ہے۔ جب مال کی محبت دل میں آتی ہے، لاکھوں روپے اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن اللہ کے رضا والے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اطاعت والے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اپنی خواہش پر، اپنے بچوں کی خواہش پر
لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ کا مطالبہ آتا ہے دیکھ تجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال، چونکہ اس کے دل میں مال کی محبت آتی ہے، اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتا۔ بہرحال میرے دوستو، یہ بہت ہی مبارک مہینہ اب سایہ فگن ہونے والا ہے، جہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، دعا میں، ذکر میں، تلاوت میں، یاد خدا بندی میں مصروف رہتے ہیں، وہیں جن کے مالوں پہ سال گزرا ہے وہ خوش دلی سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اس موقع پر جو کچھ کہا گیا ہے اللہ کہنے والے کو بھی عامل بنائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عمل میں رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔